اللہ کا دین نمازوں کا تقاضا نہیں کرتا. نماز آپ نے اپنے لیے پڑھنی ہے تاکہ اللہ کے ہاں غلاموں کی حاضری رہے. دین آپ نے قائم کرنا ہے. اگر آپ نے غلبہ حاصل کرنا ہے تو دین قائم کرنا حکمرانوں کا کام اپنا ہے, محکوموں کا کام اپنا ہے. ہر بندہ اس میں ذمہ دار ہے. صرف عمران خان, صرف یہاں کی فوج, یہاں کی اسٹیبلشمنٹ وہ ذمہ دار نہیں ہے, ہم سب ذمہ دار ہیں. لیکن ہم نے چھوڑ دیا. کس کا فوکس؟ اللہ کے دین کے لیے مر مٹنا ہے. جہاد کو قتال کے معنوں میں لیں, کوئی دوسری بات نہیں ہے. اللہ کے دین کے لیے مر مٹنا کس کی ترجیح ہے؟ اگر یہ ترجیح نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے حالات یہ ہو جائیں نا, سلط اللہ علیکم ذلًا, اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے. کون مسلط کرے گا؟ سبحان اللہ. کیوں؟ دین اس کا آیا غلبے کے لیے. تم نے اللہ کا دین چھوڑ دیا, تم نے اپنا فوکس چینج کر لیا, تم نے اپنی ترجیح بدل لی. تو ٹھیک ہے پھر بھگتو, سلط اللہ علیکم ذلًا. تو کیا پھر اب واپسی کا کوئی راستہ؟ فرمایا لا ينزعه, جس نے مسلط کی ہے نا وہی واپس کرے گا تو ہوگی نا. یہ دنیا کے, یہ اپنی معیشت بہتر کرنے سے نہیں ہوگی, یہ دنیا کے ساتھ سفارتی تعلقات بہتر کرنے سے اسلام نافذ نہیں ہوگا. یہ ذلتیں اور رسوائیاں ختم نہیں ہوں گی. یہ ختم کیسے ہوں گی؟ فرمایا لا ينزعه, جس نے مسلط کی ہے نا اس نے واپس نہیں ہٹانی. حتی ترجعوا الى دینکم, جب تک تم سب دین کو پہلی ترجیح نہیں بناؤ گے. اس میں کس کو کہا ہے؟ عمران خان کو, وزیر اعظم کو, حکومت کو نہیں, قوم. حتی ترجعوا الی دینکم. ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے وہ بھی, اور ہر شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے. میں بھی ذمہ دار ہوں, ہم سب ذمہ دار ہیں. کیا ہم نے دین کو ترجیح بنایا ہوا ہے؟ اب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. سن لیجئے, قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں جب یہ حالات آتے ہیں ذلت و رسوائی والے, تو قرآن اس کا بیان یوں کرتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. اب یا ادھر گرے یا ادھر, یا واپسی یا تباہی. اور قرآن کا فلسفہ تاریخ یہی ہے کہ ان دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے. یا قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آتا ہے, یا پھر واپسی ہو جاتی ہے. واپسی کیسے ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما دیے. دین قائم ہوتا ہے, نبی آتا ہے تو دین قائم ہوتا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب اگر واپسی کا کوئی راستہ ہے تو نبوت تو ختم ہو گئی. ختم نبوت کا معنی ہم نعرے بڑے لگاتے ہیں, گنتی ختم ہونا نہیں ہے. ختم نبوت کا معنی, ختم نبوت کا تعلق صرف گنتی کے ساتھ نہیں ہے. ختم نبوت کا تعلق عقیدے اور عمل کے ساتھ ہے اور ذمہ داری کے ساتھ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ذمے لگا کے تشریف لے گئے اس دنیا سے. اب یہ کام امتیوں کا ہے. امتی کون ہے؟ میں اور آپ. اب ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. ہمارے ذمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے چلے گئے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, جو موجود ہے وہ غیر موجود لوگوں تک میرا دین پہنچا دے. آپ بتائیں اللہ کا دین آپ کی ترجیح ہے, یا میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کہ اللہ کا دین میری ترجیح ہے؟ اگر اللہ کا دین ترجیح ہے اور ہم دین کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں, دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں, تو پھر مبارک ہو آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی. انشاءاللہ ہماری واپسی کی منزل قریب ہے, پھر ہمارا واپسی کا سفر جاری ہے. لیکن اگر میں اور آپ ہم سب اپنے اپنے کاروباروں میں الجھے ہوئے ہیں, مجھے میری نوکری عزیز ہے, آپ کو اپنے کاروبار عزیز ہیں, کسی کو اپنی حکومت عزیز ہے, کسی کو کونسلری عزیز ہے, کسی کو کچھ عزیز ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی ترجیح ہے, تو پھر یاد رکھو اللہ کی طرف سے یہ مسلط کی گئی ذلت و رسوائی کبھی ختم نہیں.